تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اس پارے کے اندر دو صورتیں سورہ ہجر اور سورہ نحل ہے۔ اس پارے میں 22 رکوع پائے جاتے ہیں۔ پہلی صورت سورہ ہجر ہے اور یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کے اندر 99 آیتیں، 6 رکوع اور 654 کلمات اور 2760 حروف پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں موجود مختلف واقعات کے ذریعے ایک طرف جہاں دعوت کا انکار کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے، تو دوسری جانب ان واقعات کے ذریعے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور انہیں تسلی بھی دی ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی حرکتوں پر کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، ہم مسلمان بن گئے ہوتے، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ کافر لوگ خواہش کریں گے، تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اس کے بعد منکرین خدا کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارے عذاب کا وقت متعین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اسے وقت متعینہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ کافر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے قول میں، اپنے فعل میں سچے ہیں تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور یاد رکھو جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے۔ جب بھی کوئی قوم مطالبہ کر لے تو فوراً فرشتوں کو اتار دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتے تو اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکانے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے مکمل طور پر محفوظ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام تک بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے، جیسا کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شیطان آتا ہے اور وہی آپ کو یہ چیزیں سکھاتا ہے جس طرح پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مرشدوں کے پاس اور دوسرے افراد کے پاس شیطان آتے ہیں۔ تو ان کے اس بات کی اس آیت کریمہ کے اندر نفی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، محفوظ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگوں تک آپ علیہ السلام پہنچا رہے ہیں اس کے متعلق بالکل یہ بات واضح ہے، کنفرم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا ان کی ذاتی خواہش سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے قرآن کا انکار گویا اللہ رب العالمین کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے فرمان کا انکار ہو رہا ہے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کی حفاظت کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک مقصود ہے۔ آپ غور کیجئے، پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کرام کے پاس آئی ہوئی ہیں، تو انبیاء کرام کے بعد علماء کرام نے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنی اپنی خواہشات کے اعتبار سے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر لیے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے اسے منسوخ کر کے دوسرے نبی کو لائے اور دوسری کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے ابدی کتاب بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیج دیا، اور پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے سر لے لی ہے کہ اب تو نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب اتاری جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کے اوپر پورا ایمان رکھیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر کہیں پر بھی اگر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو اس کتاب کے اندر نہ تو زیر کا، نہ تو زبر کا، اور نہ ہی نقطے کا کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، اور جو آسمان کی بات کو چرا کر کے زمین پر لانا چاہتے تھے تو ان کو ہم شہاب ثاقب کے ذریعے سے نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا بیان آیا ہوا ہے، جسے ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قوم لوط کی طرف کیے جانے والے یا بھیجے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلیل القدر بیٹے کی بشارت بھی اسی صورت کے اندر دی گئی ہے، اور قوم لوط کے عذاب کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے اس قوم کو بلندی پر لے جا کر کے وہاں سے انہیں الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت ہے، اس قرآن مجید کے سامنے، اس کلام اللہ کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ جو لوگ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ نحل کا تذکرہ آ رہا ہے، سورہ نحل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ اس پارے کی دوسری صورت ہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 128 آیتیں ہیں، اور اس میں 16 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 2840 کلمات اور 7707 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں حضرت جبریل امین کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش پر روشنی ڈالی ہے، اور انسانوں کے لیے مختلف انواع و اقسام کے سواریوں کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے گھوڑا ہے، خچر ہے اور گدھا وغیرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کیا، اس سے طرح طرح کی کھیتیاں اگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، اور زمین پر رنگ برنگ کی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔
سمندر بنائے اور اس میں ہزار قسم کی مخلوقات کو بھی پیدا کی جس کا تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور موتی اور جواہرات، یہ ساری کی ساری چیزیں بطور سمندر سے تم حاصل کر کے زینت اختیار کرتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی سمندر کے اندر کشتیاں بھی آپ کے لیے چلا دیں جس سے آپ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہو اور اپنے سامان وغیرہ وہاں سے منتقل کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں گنوانے کے بعد، شمار کرانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجنے اور ایک معبود کی عبادت کرنے اور طاغوت سے بچنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک الہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی شیطان سے بچو۔ پھر اس کے بعد جو انسان تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، انہیں دیکھنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز، جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان و زمین کے بیچ کی ہوں، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی ہوں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اور اس صورت کے اندر دودھ کا تذکرہ کیا ہے، شہد کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر شفا پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت آئی ہوئی ہے جس میں اسلام کے تمام اعمال کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، یعنی 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جس نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا اور جس نے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، یقین جانیے کہ اس نے تمام دین کو اپنا لیا۔ چنانچہ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ رب العالمین عدل کو اور احسان کو اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عزیز ساتھیوں، اس پارے کے شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے، کہ قرآن مجید کی کتنی عظمت ہے، لیکن یہاں پر اس پارے کے آخر کے اندر قرآن مجید کے آداب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہو تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ شیطان کوئی غلط معنی آپ کے ذہن کے اندر نہ پیدا کر سکے۔ اس کے بعد ایک ایسی بستی کا ذکر آیا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہے۔ امن و امان کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگے اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے امن و امان کی جملہ تمام جتنے بھی امن و امان کی شکل ہوتی تھی ان تمام چیزوں کو خوف میں تبدیل کر دیا، اور ان کی کشادی رزق کو، یعنی جو ان کے اندر رزق کی فراوانی ہوا کرتی تھی، ان تمام فراوانی کو ختم کر کے تنگی اور بھوک میں انہیں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے امن و امان اور معیشت کا تعلق اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری کے ساتھ مربوط ہے اور ملا ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرنے لگتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے بد امنی اور بھوک اور خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اسے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ کہنے پر اسے مجبور کیا جائے تو ایسی صورت میں اسے یہ کفریہ الفاظ کہنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ جیسا کہ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب سیدنا یاسر کو اور ان کی بیوی اور ان کی اہلیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا، پھر ان کے بیٹے سیدنا عمار کو پکڑا اور کہا، والدین کی نعشوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، تم محمد کا انکار کر دو ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو تمہارے والدین کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی کلمات جو وہ چاہتے تھے کہہ دیے، اور پھر وہ وہاں سے اپنی جان چھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلسل روئے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی، میں نے ان سے بچنے کے لیے ایسے ایسے کلمات آپ کی شان میں کہہ دیا ہے، دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا، اب میرا کیا بنے گا؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی آپ پر، اور یہ کہا گیا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح کبھی نہیں پاتے۔ اس کے بعد شکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش فرمایا ہے اور فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس صورت کے آخر میں عزیز ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ مخالفین اور آپ کے جتنے بھی معاندین ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ آپ کس ڈھنگ سے کس طریقے سے پیش آئیں گے۔ اور یہ طریقہ اور سیم یہی طریقہ ہم دعات کے لیے اور مبلغین کے لیے بھی، جب ہم کسی کو نصیحت کریں یا کسی جماعت کو وعظ و نصیحت کریں یا تبلیغ کریں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم دانش مندی کے ساتھ اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آئیں اور اچھے انداز میں انہیں وعظ و نصیحت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو، اور کبھی بھی ترش روئی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ آپ انہیں مت بلاؤ۔ یہ باتیں اس پارے کے اندر آئی ہوئی تھیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اسے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔